اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت۔ اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ احتشام صاحب مہاراشٹر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے، یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو، یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا، تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے، اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے۔ مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے، تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے۔ ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہوتا ہے۔ تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے گا۔ اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز کا وقت اور رکعت اور نیت کیا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، تو تقریباً 20 منٹ یا 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اشراق کا وقت ہے۔ چاش کا وقت جب ہوتا ہے جب سورج 45 ڈگری پہ ہو، یعنی سورج طلوع ہونا اور ظہر کا وقت جو بالکل بلندی پر ہوتا ہے، اس کے جب بیچ میں ہوگا تو چاش کا وقت۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، عرب میں بعض علماء کی رائے چاش اور اشراق ایک ہی نماز ہے، یہ بھی رائے ہے، لیکن جمہور اسی رائے کے قائل ہیں کہ چاشت الگ ہے اور اشراق الگ ہے۔ آگے ہے اوابین۔ یہ جو چاش کی نماز ہے، اسی کو حدیث میں اوابین کہا گیا ہے۔ حین ترمض الفصال حدیث کے الفاظ ہے، جب خوب روشنی ہو جاتی ہے نا، تو اوابین مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے وہ اوابین نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ اس کو لوگ اوابین کہتے ہیں پیار سے، جیسے پیار سے تو کسی کو بڑی عمر کے آدمی کو بھی منو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پیار سے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جو اوابین کی نماز ہے وہ اشراق کو کہا گیا ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو مغرب کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو اوابین جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا وہ غلط لفظ رائج ہو گیا۔ تو 6 رکعتیں پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ ان 6 رکعتوں میں مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی شامل ہے، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں سنت مؤکدہ، اور پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہو جائیں گی، تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اوابین کی نماز اور رکعتیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، کیا اس میں مغرب کی 2 سنتیں بھی شامل ہوں گی؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ ہدایت اللہ بھائی، مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعتیں ثابت ہیں، اور ان 6 رکعتوں میں یہ مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی داخل ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، 6 سے زیادہ بھی ثابت ہیں، تو اس لیے 6 کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد، اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو اوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے، حین ترمض الفصال، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں فتلک صلاۃ الاوابین، تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے، تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے، لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ زوال کے وقت کی تعریف کریں۔ کچھ ٹائم ٹیبلز پر اس کا دورانیہ 1 گھنٹے سے زیادہ تک کا بھی دیا گیا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عثمان غنی آئرلینڈ سے۔ دیکھیں، زوال کا وقت کہتے ہیں جب سورج بالکل سر پہ ہو، بالکل سر پہ کا مطلب یہ کہ بالکل بلندی پہ ہو،
ظاہر ہے آئی لینڈ میں تو بالکل سر پہ سردیوں میں آئے گا ہی نہیں، عام علاقوں میں بھی سردیوں میں کنارے سے کنی کترا کے نکل رہا ہوتا ہے، تو بالکل سر پہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ بالکل بلند ہو چکا ہو. تو جب بالکل سورج بلندی پہ پہنچتا ہے اس کے بعد لڑکنا شروع کرتا ہے، تو وہ جو بالکل جب بلندی پہ پہنچتا ہے وہ ہے زوال کا وقت. تو وہ علاقے جہاں سورج کی معمول کے مطابق حرکت ہوتی ہے، جیسے انڈیا، پاکستان ہے اور یہ سارے علاقے ہیں، تو جو ایکویٹر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کی احتیاط کر لیں، یعنی 10 منٹ زوال کا وقت ہے. یعنی سورج جب آپ کے سر پہ پہنچا بالکل، تو اس سے 5 منٹ پہلے کا وقت اور 5 منٹ بعد کا وقت، کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل سر پہ ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت زوال کا وقت ہے. اب آئی لینڈ تو ظاہر ہے ایکویٹر سے بہت دور ہے، وہاں کے علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ آپ وہاں کے علماء سے پوچھیں، کیونکہ وہاں جب سورج سر پہ پہنچے گا سردیوں میں، ایک تو پہنچنے میں بہت ٹائم لگائے گا وہ، کیونکہ دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے وہاں پہ، اور پھر وہ سر پہ بہت دیر تک رہتا ہے وہ. تو وہاں کے علماء کا کیا فتویٰ ہے وہ وہاں کے علماء آپ کو بتائیں گے. وہاں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے. اب 1 گھنٹہ تو مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے، 1 گھنٹے تک سورج سر پہ کیا کر رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے، لیکن بہرحال اس کی حرکت وہاں ذرا سلو ہوتی ہے، یعنی دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے وہاں 1 گھنٹہ ہوتا ہو، لیکن میرا خیال ہے 1 گھنٹے تک کا وقت نہیں ہے. 10 منٹ کو آپ بڑھا لیں 20 منٹ تک، تو صحیح بات وہیں کے آپ کو علماء بتائیں گے، بلکہ آپ خود مشاہدہ کر لیں. آپ دیکھ لیں آئی لینڈ میں سردیوں کے موسم میں، سردیوں میں نہیں ہوگا، گرمیوں میں ہوگا، گرمیوں میں دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے. تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیجئے، گرمیوں میں سورج بلندی تک پہنچتا ہے اور بلندی کے بعد کتنی دیر میں لڑکنا شروع کرتا ہے. تو جب آپ مشاہدہ کریں گے نا کہ کتنی دیر تک بالکل ہائٹ پہ رہتا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا. اس میں کوئی اسپیسیفک کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے، بس یہ متعین ہے کہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ بلندی پر ہے. تو ہمیں چونکہ یہاں پہ جو دیکھنے میں لگتا ہے، تو 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ موو کرنا شروع کر دیا، اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا ہے. تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیں، اس کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں. آپ فجر کے بعد عمرہ اور حج کی فضیلت کیسے حاصل کریں؟ فجر کی نماز میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں سورج نکلنے تک، تو ہمیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی کو زیادہ بیٹھنے میں گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہو، وہ کس طرح یہ فضیلت حاصل کرے؟ انجم صاحب انڈیا سے. وہ گھٹنا فولڈ نہ کرے، گھٹنا پھیلا دے، آگے قبلے کی طرف گھٹنا کر لے. نماز میں صف میں قبلے کی طرف اگر کوئی عذر ہو تو پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی کرسی استعمال کر لے جس پہ ٹیک لگا سکتے ہیں، جس کے پائے نہیں ہوتے. مسجدوں میں پائے والی کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بہت عجیب سی ایک رسم ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے جو قابل ترک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو حتی الامکان زمین پہ بیٹھیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائے گھٹنے کا مریض، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کو وہی ثواب مل جائے گا جو ایک صحت مند آدمی کو زمین پہ بیٹھ کے اشراق کا انتظار کا ثواب ملتا ہے.